خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہے، سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اجالے میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں۔ تو نکالتا ہے زندگی کو موت میں سے، اور تو نکالتا ہے موت کو زندگی میں سے۔ زندگی کو نکالتا ہے موت میں سے، اور پھر موت کو نکالتا ہے زندگی میں سے، اور تو جسے چاہے جتنا چاہے بے حساب رزق دے سکتا ہے۔ آج سبق تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً ہرگز یہ نہیں کہ آپ پر کسی قسم کا وزن ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ سبق کا نفس مضمون میں نہیں ہٹنے دیتا۔ تو بنی اسرائیل خاندان میں دو بڑے خاندانوں کے بیچ میں، خاندان ان لوگوں کے درمیان جو عزت والے خاندان تھے، یہودیوں کے خاندان میں، بڑے خاندان میں شان نزول بتا رہا ہوں۔ ایک بڑے گھر کے یہودی نے ایک بڑے گھر کی یہودن کے ساتھ بدکاری کر لی، اور باہم آپس میں جھگڑنے لگے کہ ان کو سخت سزا نہ دی جائے، ثابت ہو گئے جرم۔ تو انہوں نے اپنے مذہب کے لوگوں سے پوچھنے کے بعد جب انہیں کوئی تسلی نہ ہوئی، تو وہ یہ بات پوچھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ تو حضور نے بھی ان کے لیے رجم کا حکم فرمایا، جو پچھلے وہ رجم کہتے ہیں زمین میں دھسا کے پتھر مارنا اور موت واقع کر دینا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ ان کی مرضی کا فیصلہ دیں، لیکن حضور نے حق بات کا فیصلہ دیا۔ جن کا انہیں دکھ تھا، افسوس تھا، اور پھر وہ یہی بات لے کر اپنے جو ان کے دین تھا نا، اس کے ایک بہت بڑے عالم دین ابن سوریہ کے پاس جاتے ہیں، اس سے یہ موقف بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ جو بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی وہی سچ ہے۔ یہ بغاوت ہوگی ان کی آپس میں۔ اب کتاب کا آدھا ایسا انہوں نے مانا، آدھے کا انکار کر دیا۔ اس طرف اشارہ ہے، اس طرف اشارہ ہے شان نزول، کہ انہوں نے کچھ حصے کا انکار کر دیا اور وہ فریق آپس میں باہم جھگڑے پہ آ گئے نا۔ تو یہاں تک کہ جب یہ تورات منگائی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تورات منگائی گئی، تو ان کے قبیلے کا جو بڑا نواب یا بڑا یہودی تھا، اس نے جب تورات کو پڑھا تو جس جگہ رجم آ رہا تھا وہاں پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ یہ تحریر سامنے نہ آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حکم ایسے ہی ہے کہ ان کو رجم کیا جائے۔ رجم کا معنی پتھر مارنا۔ تو یہ مخالفت تھی، انہوں نے انکار کیا۔ خال بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو اس طرف اشارہ ہے۔ پھر ان کا خیال یہ بھی تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی سزا ملے گی اور رب ہمیں دوزخ دے گا تو وہ ہم چند دن دوزخ میں رہیں گے، پھر ہم نکل آئیں گے۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہو پیچھے کہ معدودات کچھ دن رہیں گے ہم وہاں پر، پھر ہم وہاں سے آ جائیں گے۔ تو یہ قیاس رائی تھی ان کی، لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تم یہ کیسے قیاس کر سکتے ہو، تم یہ کیسے قیاس رائی کر سکتے ہو کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ اہل دوزخ دوزخ میں رہیں گے، اہل جنت جنت میں رہیں گے، جس نے جو کچھ کیا اس سوال کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ تو پھر اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو روز قیامت ہے، جس کے بارے میں اللہ کی ذات فرما چکی ہے، مالک یوم الدین، جو فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ تو ان کو یہ یقین تو ہے، ایمان تو ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ اب یہ کتاب کے آدھے حصے کو ماننا ہے، آدھے حصے سے انکار کرنا ہے۔ تو اس دن ہر ایک جان کو اس کا بدلہ لوٹایا جائے گا۔ وہ دنیا میں جو کچھ بھی کر کے آیا، اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں،
میں مالک کل ہوں، جسے چاہے عزت دوں، جسے چاہے ذلت دوں، جسے چاہے ملک دوں، جسے چاہے سلطنت دوں، جسے چاہے بادشاہ دوں، جس سے مرضی بادشاہت لے لوں۔ یہ تمام تر تانا بانا، یہ تمام تر معاملات نظام رب کعبہ کے ہاتھ میں۔ ملک بھی دیتا ہے، ملک لے بھی لیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، بادشاہت لے بھی لیتا ہے، اور پھر یہ اللہ پر ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب جسے وہ عزت دے دیتا ہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جو اس کی بارگاہ سے دھتکار دیا جائے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، اور جس کو اس کی بزرگی کے صدقے اس کی بارگاہ میں بزرگی شان مل جائے اس کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے جیسے نواز سکتا ہے۔ یہ دنیا جہان کی تمام تر کامیابیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے فیصلوں میں ردل بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنا حکم سناتا ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس سے جو اگلی چیز آ رہی ہے، تولے جو داخل کرنا، پیوست کرنا، ڈالنا، وہ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رب ہی ہے جو رات کو دن میں گھسیڑ دیتا ہے، دن میں ڈال دیتا ہے، دن میں پیوست کر دیتا ہے، دن میں چھپا دیتا ہے۔ رات کو، دن کو رات میں چھپا دیتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے فجر کا ویلا ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اب دیکھیں آپ کہ اب صبح ہو رہی ہے، دیکھ کوئل کی بولنے کی آواز آ رہی ہے، چڑیا کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک زندگی اٹھ رہی ہے، ایک زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ روح زمین پر ایک اور صبح نمودار ہونے والی ہے۔ یہ رات کی کالی چادر، رات کی تاریکی دن کے روشن پردے میں چھپا دی جائے گی، اور جب پلٹ کے پھر دن گزرنے کے بعد رات آئے گی تو پھر دن کی چمکیلی چادر کو اللہ اپنے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھ دے گا۔ وہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ پیدا کرتا ہے، وہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ پیدا کرتا ہے، اور چاہے تو زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی معمولی بات نہیں۔ جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے۔ آئیں دو چھوٹی سی مثالیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر سے لائن لگی ہوئی ہے لیکن دو مثالیں۔ مرغی دیکھی نا آپ نے، ماشاءاللہ مرغی انڈا مردہ دیتی ہے۔ ہاں جی، بولے سبحان اللہ، بولے مرغی انڈا مردہ دیتی ہے۔ یہ دیکھیں نا کلام پاک ہے، وہ مردہ انڈا ہے، اسے آپ آملیٹ بنا کے کھا بھی لیتے ہو، اس سے ترکاری بھی پکا لیتے ہو، ہر طرح کے کھانوں میں ڈال سکتے ہو، ہوا جو مردہ۔ لیکن جب اسی مردہ انڈے کو مرغی کی، آج کل تو مشینی زمانہ آ گیا ہے، یا کسی مشین کی حدت یا ہیٹنگ ملتی ہے تو یہی مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی مردہ انڈے سے زندہ چوزہ مرغی نکل آتی ہے۔ یہ تو مردہ سے زندہ سے مردہ پیدا ہو رہا ہے، زندہ سے مردہ پیدا ہو رہا ہے۔ مردہ زندہ ہے نا، زندہ نے مردے کو پیدا کیا، پھر مردے سے پھر زندگی پیدا ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری پتر بات، یہ جو انسان مرد ہے، مرد اور عورت کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، میاں بیوی کا جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو مرد کا نطفہ، سیمنز، وائٹ بلڈ، مردہ حالت میں
اللہ اکبر کبیرہ۔ مردہ حالت میں عورت کے رحم میں جاتا ہے، اور یہ مردہ بدبودار قطرہ جو کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جب یہ مردہ قطرہ عورت کے رحم میں جا کر قیام کرتا ہے تو یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا کہ رب کتنی بزرگی والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا نوازنے والا ہے، اور اس کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اب ایک مثال تیسری بھی سیکھ لیجئے، تیسری مثال بھی سیکھ لیجئے، شعور کی مثال سیکھ لیجئے۔ چھوٹی سی ایک بڑی خفیف سی مثال دینے لگا ہوں۔ یہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی ماں کو ہیپنوٹائز کرتا ہے، اپنی ماں کو ہیپنوٹائز کرتا ہے، یعنی وہ ایک ایسا میسج بھیجتا ہے اپنی ماں کی طرف، ایک ایسا میسج کنوے کرتا ہے اپنی ماں کی طرف کہ اس کی ماں کی ذہن میں بات تحت شعور سے شعور میں آ جاتی ہے کہ میری اولاد خوراک کی طلبگار ہے۔ اب ماں اگر اس کو دودھ نہ دیتی تو اس میں زندگی نہ آتی۔ 9 مہینے ماں اس کا وزن اٹھائے رہتی، پیچھے پڑے نا وہ شکلیں بناتا ہے، تو پھر وہ جب دنیا میں آتا ہے، زندگی میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا رزق لکھ چھوڑتی ہے، اور وہ رزق اللہ نے ماں کو یہ پیغام دیا ہوا ہے۔ دیکھو ذرا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، ایک مثال سمجھو اور اپنے رب پر فخر کرو، پھر بولو سبحان اللہ۔ رات کے پچھلے پہر بچہ ہلکی سی آواز میں، غنودگی میں کوئی بولے یا روئے تو ماں فوراً اسے دودھ دینے کی طرف لپکتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ جو ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہے کہ ذرا خفیف سی ہلچل ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے اسے بھوک لگی، وہ بیدار ہو جاتی ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اس کی شان کیا ہے، ہائے ہائے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا رب کہتا ہے میں چاہوں تو مردہ سے زندہ کو پیدا کر دوں، اور مردہ سے زندہ، اور زندہ سے مردہ، اور رب کہتا ہے رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں جتنا زیادہ چاہوں دے دیتا ہوں بغیر حساب کے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا۔ اب میں دوبارہ